السلام علیکم. کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے. التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب من لا یحضر الفقی کی جلد 2 کے ساتھ میں سیمی زوار حاضر ہوں اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 7. ہم پڑھنے جا رہے ہیں جن موضوعات کو آئیے میں آغاز میں بتاتی چلوں. سب سے پہلے چیپٹر ہے، باب ہے متفرق دنوں میں مستحب روزے اور ان کا ثواب. اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس ٹاپک پہ. پھر اگلا ٹاپک ہے ماہ رجب کے روزے کا ثواب، پھر ہے ماہ شعبان کے روزے کا ثواب اور اس کے بعد ماہ رمضان کی فضیلت اور روزے کا ثواب. یہ تمام ٹاپکس ہم انشاءاللہ اپنی اس نشست میں مکمل کرنے جا رہے ہیں. آئیے اب باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے باب روزے کی حوالے سے. ٹھہریے جی، میں نے شاید پیج آگے کر دیا جی. اب ہم پڑھیں گے متفرق دنوں میں مستحب روزے اور ان کا ثواب. اس میں سب سے پہلے حدیث ہے 1802. محمد بن مسلم اور زرارہ بن آئین الف عین یہ نون نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ رمضان کے روزوں کے حکم سے پہلے تھا، مگر جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو اسے ترک کر دیا گیا. اگلی حدیث ہے 1803. حضرت امام علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایک دن بھی مستحب نمازیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. پھر اگلی حدیث ہے 1804 نمبر ہے. جابر نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کا آخری دن روزے پر ختم ہو وہ جنت میں داخل ہوا. جس شخص کا آخری دن روزے پر ختم ہوا وہ جنت میں داخل ہوا. اگلی حدیث ہے 1805. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک دن فی سبیل اللہ روزہ رکھا اس کا ایک روزہ اس کے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اگلی حدیث ہے 1806. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں دن کے اول وقت کوئی خوشبو لگائے گا اس کی عقل کم نہ ہوگی. اگلی حدیث ہے 1807. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی روزے دار کسی قوم کے پاس پہنچے اور وہ لوگ اس کو کھانا کھلا دیں تو اس کے تمام اعضاء تسبیح پڑھیں گے، ملائکہ کا اس پر درود ہوگا اور ان کا درود استغفار ہوگا. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1808. حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ماہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 80 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا، اور جو شخص پہلی ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک 9 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب لکھ دے گا. اگلی حدیث ہے 1809. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم ترویہ تیرے واو یہ ہے بریکٹ میں لکھا ہے 8 ذی الحجہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور یوم عرفہ یا ساتھ میں لکھا ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اگلی حدیث ہے 1810 لکھا ہے روایت کی گئی ہے کہ پہلی ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام پیدا ہوئے، پس جو شخص اس دن روزہ رکھے گا اور اس کے 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. اور 9 ذی الحجہ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی
توبہ نازل ہوئی اور جو شخص اس دن روزہ رکھے گا تو وہ 90 سال کے گناہوں کا کفارہ قرار پائے گا۔ پڑھتے ہیں حدیث نمبر 1811۔ یعقوب بن شیب شین یہ بے سے روایت ہے، اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے روزے کے لیے دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہو روزہ رکھو اور چاہو نہ رکھو، اور بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ ان میں سے ایک صاحب روزے سے ہیں اور ایک روزے سے نہیں، تو اس نے ان دونوں حضرات سے اس کے متعلق دریافت کیا تو ان دونوں حضرات نے جواب دیا کہ اگر اس دن روزہ رکھو تو بہتر ہے اور اگر نہ رکھو تو جائز ہے۔ اگلی حدیث ہے 1812۔ عبداللہ بن مغیرہ نے سالم سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا حضرت علی علیہ السلام کو وصی بنایا اور حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں کو اپنا وصی بنایا، مگر امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے امام تھے۔ چنانچہ ایک شخص یوم عرفہ امام حسن علیہ السلام کی وفات کے بعد یوم عرفہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام غذا تناول فرما رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام روزے سے ہیں۔ تو اس شخص نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ پہلے بھی میں امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں آج کے دن آیا تھا تو دیکھا تھا کہ وہ غذا نوش فرما رہے تھے اور آپ علیہ السلام روزے سے تھے، اور آج آیا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ آپ غذا تناول فرما رہے ہیں اور آپ نے فرما رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت امام حسن علیہ السلام امام تھے، انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا کہ ان کا روزہ سنت نہ بن جائے اور لوگ اس کی پیروی نہ کرنے لگے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں امام ہو گیا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میرے روزے کو سنت بنا کر اس کی پیروی نہ کرنے لگیں۔ اب اگلی حدیث ہے 1813۔ حنان بن صدیر سین دال یہ رے نے اپنے والد سے روایت کی ہے، ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ جناب علیہ السلام سے یوم عرفہ کے روزے کے متعلق دریافت کیا اور عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان وہ لوگ یعنی بریکٹ میں لکھا ہے عامہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج یوم عرفہ کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار اس دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ میں نے عرض کیا میں آپ علیہ السلام پر قربان ایسا کیوں کرتے تھے؟ فرمایا عرفے کا دن اللہ تعالیٰ سے دعا اور سوال کا دن ہے، تو میں اس امر سے ڈرتا ہوں کہ یہ روزہ ہمیں کمزور نہ کر دے اور میں اچھی طرح دعا نہ کر سکوں، اس لیے میں آج کے روز کو ناپسند کرتا ہوں اور اس امر سے بھی ڈرتا ہوں کہیں یوم عرفہ یوم اضحیٰ نہ ہو، یعنی یہ روزے کا دن ہی نہ ہو۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اس کتاب کے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عامہ عین الف میم ہے کو یوم اضحیٰ یعنی عید قربان اور یوم فطر عید الفطر کی توقع کی توفیق نہیں ملتی، اس بنا پر آن جناب علیہ السلام نے یوم عرفہ کو روزہ ناپسند کیا، اس لیے کہ اکثر سالوں میں یہ یوم عید الاضحیٰ ہوتا ہے اور اس کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے، یہاں پر جہاں لکھا ہے اس بات سے ہوتی ہے، وہ حدیث نمبر 1814 شروع ہو گئی ہے، اس بات سے ہوتی ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ملک کو حکم دیا اور اس نے منادی کر دی کہ اے اپنے نبی کی اطرت کو قتل کرنے والی ظالم امت، تجھے اللہ تعالیٰ نہ روزے کی توفیق دے گا اور نہ عید الفطر کی۔ اگلی حدیث ہے 1815، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اس ملک نے ندا دی کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے تجھے اللہ تعالیٰ نہ عید الفطر کی توفیق دے گا نہ عید الاضحیٰ کی، غرض جو شخص یوم عرفہ روزہ رکھے گا اس کا وہ ثواب ملے گا جس کا ذکر میں نے اوپر کیا ہے۔ آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں، حدیث نمبر ہے 1816۔ حسن بن علی وشا واو شین الف اور حمزہ آگے ہے، وشا سے روایت ہے، اس کا بیان ہے کہ جب میں کمسن بچہ تھا ایک مرتبہ 25 ذی العقد کی شب کو میں نے اپنے والد کے ساتھ حضرت امام رضا علیہ السلام کے پاس رات کو کھانا کھایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 25 ذی العقد کی شب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی شب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی شب میں تحت کعبہ سے زمین بچھائی گئی، پس جو شخص اس دن روزہ رکھے گا اس نے گویا 60 مہینے یعنی 60 مہینے کے روزے رکھے۔ اگلی حدیث ہے 1817، اور روایت کی گئی ہے کہ 29 ذی القعدہ میں اللہ تعالیٰ نے
خانہ کعبہ کو نازل فرمایا، پس جو شخص اس روز روزہ رکھے گا تو وہ اس کے 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اور اس کا حوالہ لکھا ہے حاشیے میں کہ آئندہ حدیث نمبر 2301 کے تحت حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے اسی کی مثل حدیث مرقوم ہے، لیکن وہاں 25 ذیقعد ہے، اور روضۃ المتقین میں کہا گیا ہے کہ بظاہر 5 سے 9 کی تبدیلی کاتب کی غلطی کی وجہ سے ہے۔ یہ ہم نے حاشیے میں اس کے بارے میں جان لیا۔ آئیے اب واپس چلتے ہیں، حدیث نمبر 1818 پہ ہم پہنچے ہیں۔ حسن بن راشد نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے آن جناب علیہ السلام سے عرض کیا، میں آپ علیہ السلام پر قربان، کیا مسلمانوں کے لیے ان 2 عیدوں کے علاوہ کوئی اور بھی عید ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اے حسن، اس سے بھی زیادہ بڑی عید اور اس سے بھی زیادہ باشرف۔ میں نے عرض کیا کہ وہ کس دن ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دن کہ جس میں امیر المومنین علیہ السلام لوگوں کے خلیفہ رسول مقرر ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان، کون سے دن؟ فرمایا ایام گردش کرتے رہتے ہیں، مگر وہ ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ تھی۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان، اس دن ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ اے حسن، اس دن روزہ رکھو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر کثرت سے درود بھیجو، اور جن لوگوں نے ان پر ظلم کر کے ان کا حق چھینا ہے ان سے اللہ کی بارگاہ میں برات کا اظہار کرو، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنے اوصیاء کے لیے حکم دیا کرتے تھے کہ جس دن وسیع مقرر ہو اس دن کو عید قرار دیں۔ میں نے عرض کیا ہم میں سے جو شخص روزہ رکھے اس کو ثواب کتنا ملے گا؟ تو فرمایا 60 مہینے کے روزوں کا، یعنی 60 مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور 27 رجب کے روزے کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی، اس دن کے روزے کا ثواب بھی تم لوگوں کے لیے 60 مہینے کے روزوں کی مانند ہے۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 1819 لکھا ہے مفضل بن عمر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، غدیر خم کے دن کا روزہ 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر نیچے لکھا ہے لیکن غدیر خم کے دن کی نماز اور اس دن روزہ رکھنے پر ثواب کی حدیث کو ہمارے شیخ محمد بن حسن رضی اللہ عنہ صحیح نہیں مانا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ سلسلے روایت میں محمد بن موسیٰ ہمدانی ہے جو کذاب اور غیر ثقہ ہے، اور جس حدیث کو شیخ مذکور قدس اللہ روح صحیح نہ تسلیم کرتے اور جن احادیث کے متعلق صحیح ہونے کا حکم نہیں دیتے، وہ ہم لوگوں کے نزدیک ایک متروک اور غیر صحیح ہے۔ اگلی حدیث ہے 1820 لکھا ہے، اور پہلی محرم کو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی، بس جو شخص اس دن دعا کرے گا اس کی دعا بھی اس طرح قبول ہوگی جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی۔ اگلی حدیث ہے 1821 ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک مستجی میم سین تے جیم چھوٹیے روزہ رکھنے والے کو اگر کوئی ضرورت پیش آ گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عصر کے وقت تک اس کو اختیار ہے کہ اگر وہ عصر تک ٹھہرا رہا اور اس نے سوچا کہ روزہ رکھ لے اور ابھی تک روزے کی نیت نہیں کی تھی تو اگر وہ چاہے تو اس دن روزہ رکھ لے۔ اور اب وہ ٹاپک مکمل ہو اور اب ہم اگلی ٹاپک کی جانب آ گئے ہیں، باب ہے ماہ رجب کے روزوں کا ثواب۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے حدیث نمبر 1822 ابان بن عثمان نے کثیر النوا سے اور اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام یکم رجب کو کشتی پر سوار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ اس دن روزہ رکھو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے گا اس سے جہنم 1 سال کی مسافت تک دور رہے گی، اور جو 7 دن 7 ڈیز روزہ رکھے گا اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جو 8 دن روزہ رکھے گا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جو 15 دن روزہ رکھے گا وہ جس چیز کا بھی سوال کرے گا اس کو عطا کر دی جائے گی، اور جو اس سے بھی زیادہ
روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اتنی ہی اپنی بخشش کو زیادہ کر دے گا۔ اگلی حدیث ہے 1823۔ حضرت ابو الحسن امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں رجب نام کی ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ جو شخص ماہ رجب میں ایک دن بھی روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس نہر سے سیراب کرے گا۔ اگلی حدیث ہے 1824۔ نیز حضرت امام ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب ایک بازمت مہینہ ہے، اس کے اندر نیکیوں کا کئی گنا ثواب دیا جاتا ہے اور گناہوں کو محو کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص رجب میں ایک دن روزہ رکھے گا اس سے جہنم 1 سال کی مسافت تک دور ہو جائے گی، اور جو شخص اس میں 3 دن رکھے گا اس پر جنت واجب کر دی جائے گی۔ یہ دوبارہ لائن پڑھ لیتے ہیں کہ جو شخص رجب میں ایک دن روزہ رکھے گا اس سے جہنم 1 سال کی مسافت تک دور ہو جائے گی، اور جو شخص اس میں 3 دن روزہ رکھے گا اس پر جنت واجب کر دی جائے گی۔ اب یہ مکمل ہو گیا جملہ، ساتھ ہی لکھا ہے اور جو کچھ روایتوں میں آیا ہے اسے میں نے کتاب فضائل رجب میں لکھ دیا ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے ماہ رجب کے روزہ کے ثواب کے لیے ثواب الاعمال اردو ترجمہ صفحہ نمبر 125 سے لے کے 132 تک رجوع کیا جائے۔ یہ ہم نے حوالے میں ان کے بارے میں پڑھ لیا، اور آئیے اب اگلے باب کی جانب چلتے ہیں۔ ماہ شعبان کے روزے کا ثواب یہ جانتے ہیں۔ حدیث نمبر 1825۔ ابو حمزہ سمالی سے میم الف لام چھٹیے نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ماہ شعبان میں روزہ رکھے گا وہ ہر لغزش و وسمہ اور وسمہ واو سواد میم ہے اور باورہ بے الف واو رے ہے باورہ سے پاک ہو جائے گا۔ ابو حمزہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا وسمہ کیا ہے، واو سواد میم ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا معاصیت و گناہ کے کام کی قسم اور اس کے لیے نظر، اور گناہ کے کام کے لیے کوئی نظر نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ اور باورہ کیا ہے کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے فرمایا غصے کی حالت میں قسم کھا لینا اور اس سے توبہ کرنا، اس پر نادم ہونا۔ اگلی حدیث ہے 1826۔ لکھا ہے حسن بن محبوب نے عبداللہ بن مرحوم ازدی سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص شعبان کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھے اس کے لیے جنت لازماً واجب ہے، اور جو 2 دن روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ ہر دن اور ہر رات دنیا کے اندر اس پر نظر رکھے گا اور جنت میں بھی ہمیشہ اس کی نگاہ اس پر ہوگی، اور جو شخص 3 دن روزہ رکھے تو اپنی جنت ہی میں سے روزانہ عرش پر اللہ کی زیارت کرتا رہے گا۔ اس کتاب کے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مراد اس کے انبیاء اور اس کی حجتوں صلوات اللہ علیہم السلام کی زیارت ہے۔ جس نے ان لوگوں کی زیارت کی گویا اس نے اللہ کی زیارت کی، اور یہ اسی طرح ہے جیسے جس نے ان لوگوں کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے ان لوگوں کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے ان لوگوں کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی۔ اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو مشبہ کہتے ہیں، میم شین بے ہے، مشبہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند اور بالا تر ہے۔ اگلی حدیث ہے 1827۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ شعبان کا روزہ اور ماہ رمضان کا روزہ ایک ساتھ آگے پیچھے ہیں، تو خدا کی قسم یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کے لیے ہے۔ حوالہ ہے مصنف نے ثواب الاعمال اردو ترجمہ میں 134 صفحہ نمبر پہ، مسند حدیث میں اسے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث ہے 1828۔ عمرو بن خالد نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان اور رمضان میں روزہ رکھتے تھے اور ان دونوں کے روزوں کو ملا دیا کرتے تھے، مگر لوگوں کو ان دونوں کے ملانے سے منع کیا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ یہ دونوں اللہ کے مہینے ہیں اور یہ اپنے قبل اور اپنے بعد کے مہینوں کے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد کہ انورٹڈ کاما میں کہ لوگوں کو ملانے سے منع کیا کرتے، انورٹڈ کاما کلوز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں مہینوں کے روزوں کو ملا دیتے اور لوگوں کو ملانے سے منع فرماتے تاکہ جو چاہے ملائے اور جو چاہے ان دونوں کے درمیان فصل دے دے، اور اس کی تصدیق اس حدیث سے ہوتی ہے۔ اب جو حدیث ہے وہ ہے 1829 کہ جس کی روایت ذرا زیر عین ہے نے مفضل سے انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے۔ آپ
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار علیہ السلام ماہ شعبان اور ماہ رمضان کے روزوں میں ایک دن کا فصل دیا کرتے تھے اور حضرت علی بن الحسین علیہ السلام دونوں کو ملا لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان دونوں مہینوں کے روزے ایک ساتھ آگے پیچھے اللہ کی طرف سے توبہ کی قبولیت کے لیے رکھے گئے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے روزے رکھا کرتے اور اسے ماہ رمضان کے روزوں سے ملا دیا کرتے، اور کبھی روزہ رکھتے تو ان دونوں کے درمیان فصل دے دیا کرتے تھے، مگر آپ نے ان اپنے سالوں میں کبھی پورے شعبان کے مہینے کے روزے نہیں رکھے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ اکثر روزے اسی مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ اب اگلی حدیث ہے 1830، ازواج رسول میں سے اگر کسی پر روزے قضا ہوتے تو اس کی ادائیگی کو اسی ماہ شعبان میں مؤخر کر لیا کرتی تھیں، اور وہ اسے پسند نہ کرتی تھیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ضرورت ہو اور وہ منع کر دیں، بریکٹ میں لکھا ہے کہ میں روزے سے ہوں، بریکٹ کلوز۔ چنانچہ جب ماہ شعبان آتا تو یہ روزے رکھتی اور ان کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزہ رکھتے اور فرمایا کرتے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اگلی حدیث ہے 1831، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص شعبان کے آخری 3 دن روزہ رکھے اور اس کو ماہ رمضان سے ملا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے متواتر 2 ماہ کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا۔ اگلی حدیث ہے نمبر 1832، لکھا ہے حریز نے زرارہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ شب نیمہ شعبان کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کاف لام بے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کو آسمان سے دنیا کی طرف اور سرزمین مکہ کی طرف نازل فرماتا ہے۔ میں نے اس مضمون آگے لکھا ہے کہ میں نے اس مضمون کی احادیث کو کتاب فضائل ماہ شعبان میں بھی تحریر کر دیا ہے، اور حوالہ اس میں ساتھ ہے ثواب الاعمال اردو ترجمہ تبادوم صفحہ نمبر 132 سے لے کے 139 میں ملاحظہ کیجیے۔ اور آئیے اب اگلے باب کی جانب، ہیڈنگ ہے ماہ رمضان کی فضیلت اور روزے کا ثواب۔ حدیث نمبر 1833، حسن بن محبوب نے ابو ایوب سے، انہوں نے ابو الورد سے، اور انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں لوگوں کو خطبہ دیا تو پہلے حمد و ثنائے الہی بجا لائے، پھر فرمایا کہ ایھا الناس، تم لوگوں کے سروں پر ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے کہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ ماہ رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ فرض کیا ہے اور اس میں ایک شب عبادت کے لیے کھڑا ہونا ایسا ہے جیسے رمضان کے سوا اور مہینوں میں کوئی شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے 70 راتیں کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اور اس مہینے میں جو شخص کوئی ایک بھی خیر و نیکی کا کام کرے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے کسی نے اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض میں کوئی فریضہ ادا کیا ہو، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض میں سے کوئی ایک فریضہ ادا کیا وہ ایسا ہوگا کہ جیسے کسی نے اس مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں میں 70 فریضے ادا کیے ہوں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور کہ جس میں اللہ تعالیٰ مومن کے رزق کو زیادہ کر دیتا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار مومن کو افطار کرائے تو اللہ کے نزدیک وہ ایسا ہوگا جیسے اس نے ایک غلام کو آزاد کرا دیا، اور اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک تو اس قابل نہیں کہ کسی روزے دار کو افطار کرا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اور وہ اس شخص کو بھی ثواب عطا کرے گا جو پانی ملے ہوئے دودھ پر قدرت رکھتا ہو اور اس سے کسی روزے دار کو افطار کرا دے، یا آب شیریں کے ایک گھونٹ پر یا ایک چھوارے پر، اور اس سے زیادہ اس میں قدرت نہ ہو، اور جو اس مہینے میں اپنے غلام کے ساتھ نرمی برتے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ حساب میں نرمی کرے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ قبولیت دعا اور جہنم سے نجات ہے، اور اس میں تم لوگوں کو 4 باتوں کی ضرورت ہے۔ 2 باتوں سے تم اللہ تعالیٰ کو خوش کرو، تو پہلی اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور دوسری یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہ 2 باتیں کہ جن کی تم لوگوں کو ضرورت ہے وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تم لوگ اپنے حوائج اور ضرورت کے لیے اور جنت کے لیے دعا کرو، نیز اس مہینے میں تم اس سے عافیت طلب کرو اور جہنم سے پناہ چاہو۔ اگلی حدیث ہے 1834، جب ماہ رمضان آیا اور شعبان کی طرف 3 دن باقی رہ گئے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ تم لوگوں میں اعلان کر دو کہ جمع ہو جائیں۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا، ایھا الناس، اب وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جو تمام مہینوں کا سردار ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ پس جو شخص اس مہینے کو پا جائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو نابود کر دے، اور جو شخص اپنے والدین کو پا جائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو نابود کر دے، اور جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے اور اس کی مغفرت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے۔ اگلی حدیث ہے 1835۔ جابر نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب ہلال ماہ رمضان پر پڑتی تو فوراً اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لیتے اور پھر یہ کہتے، آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ پروردگار اس چاند کو امن و ایمان و سلامتی اور اسلام اور پوری عافیت اور وسعت رزق کے ساتھ ہم لوگوں پر طلوع فرما اور ہمارے امراض کو دور فرما، تلاوت قرآن کی توفیق دے، روزے اور نماز میں ہماری مدد فرما۔ پروردگار ہم لوگوں کو رمضان کی عبادتوں کے لیے صحیح و سلامت رکھ اور ہمارے لیے اس شک و شکوک سے بچا اور اس میں ہم لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرما اور ماہ رمضان کے ختم ہوتے ہوتے ہم لوگوں کی مغفرت فرما۔ اس کے بعد اپنا رخ مجمع کی طرف کرتے اور فرماتے کہ اے گروہ مردم، جب ہلال ماہ رمضان طلوع ہو جائے تو سرکش و نافرمان شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، آسمان کے دروازے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ ہر افطار کے وقت کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرا دے، اور ہر شب کو منادی یہ ندا دیتا ہے کہ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے، کیا کوئی طلب مغفرت کرنے والا ہے۔ پھر فرماتے کہ اے اللہ، ہر راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو دنیا و آخرت میں اس کا اجر دے اور ہر ممسک اور بخیل کو تلف کر دے۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ اور جب ماہ شوال کا ہلال طلوع ہوتا ہے تو مومنین کو ندا دی جاتی ہے کہ اپنے انعامات لینے کے لیے چلو، اور وہ انعام کی تقسیم کا دن ہوتا ہے۔ پھر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، مگر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ وہ انعام دینار اور درہم کی شکل میں نہیں ہوتا۔ اگلی حدیث ہے 1836۔ لکھا ہے زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے واپس ہوئے اور منا کی طرف چلے اور مسجد میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شب قدر معلوم کرنے کے لیے جمع ہو گئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور حمد و ثناء الہی کے بعد ارشاد فرمایا، اما بعد، تم لوگوں نے مجھ سے شب قدر کے متعلق سوال کیا ہے اور میں نے اس کو تم سے اس لیے نہیں چھپایا کہ میں اس کو نہیں جانتا، بریکٹ میں لکھا ہے، بلکہ یہ کسی مصلحت کی بنا پر کیا ہے، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ ایھا الناس، اب یہ جان لو کہ جس کے لیے ماہ رمضان وارد ہو اور وہ صحیح و سلامت ہو اور دن کو روزہ رکھے اور شب کو عبادت اور وظائف میں مشغول ہو، نماز کی پابندی کرے، نماز جمعہ کے لیے جائے اور نماز عید کے لیے نکلے، تو سمجھ لو کہ اس نے شب قدر کو پا لیا، اس کو رب کی طرف سے انعام مل گیا۔ اگلی حدیث ہے 1837۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان لوگوں نے خدا کی قسم انعام پا لیا، اور لیکن یہ عام بندوں کی طرح کا انعام نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے 1838۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جابر سے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، جس شخص کے لیے یہ ماہ رمضان وارد ہو وہ دن کو روزہ رکھے اور شب کو اور وظائف میں مشغول رہے اور اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کرے، بری باتوں سے چشم پوشی کرے اور ایذا رسانی سے باز رہے، تو وہ گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جابر نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان، یہ حدیث کتنی اچھی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لیکن اس میں کتنی شدید شرط ہے، اور یہاں پر یہ حوالہ ہے کہ یہ لکھا ہے کہ یہ جعفی ہیں اور ان سے کلینی نے
جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 87 میں ضعیف سند سے روایت کیا ہے. یہ یہاں پہ حاشیے میں اس کے بارے میں تفصیل تھی جو میں نے آپ تک پہنچا دی. اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں. 1839 حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ جب ماہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے. پہلے حمد و ثناء الہی بجا لائے، پھر فرمایا ایھا الناس، اللہ نے تم لوگوں کو جنوں اور انسانوں میں سے جو تمہارے دشمن ہیں ان سے بچایا، اور فرمایا کہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. ترجمہ مکمل. یہ کہہ کر قبولیت دعا کا وعدہ کیا. آگاہ رہو، اللہ تعالیٰ نے ہر شیطان سرکش پر 70 ملائکہ تعینات کر دیے ہیں، وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ یہ تمہارا مہینہ نہ ختم ہو جائے. آگاہ رہو، اول شب سے ہی آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اس میں دعائیں قبول ہوں گی. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1840. محمد بن مروان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان کی ہر شب میں اللہ تعالیٰ کے کچھ آزاد کردہ بندے ہوتے ہیں سوائے ان کے جو کسی نشہ آور چیز سے افطار کریں، اور جب آخری رات آتی ہے تو اس میں اتنے بندے جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں جتنے ماہ رمضان کی تمام شبوں میں آزاد کیے گئے تھے. اب اگلی حدیث ہے 18 کیے گئے تھے 1841 لکھا ہے. اور عمر بن یزید کی روایت ہے سوائے اس کے کہ جو کسی نشے کی چیز یا کسی بدعت یا شاہین یعنی شطرنج پر افطار کرے. اور یہاں پر حوالہ ہے مصنف رحم اللہ نے ثواب الاعمال اردو ترجمے میں صفحہ نمبر 144 پر اسے بیان کیا ہے. اگلی حدیث ہے 1842. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ جب ماہ رمضان آتا تو ہر قیدی کو آزاد کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرمایا کرتے تھے. یہ ہے حوالہ اس کے آگے کہ مؤلف نے اس حدیث کو ثواب الاعمال اردو ترجمہ طبع دوم صفحہ نمبر 150 میں ابن عباس کے حوالے سے نقل کیا ہے. اگلی حدیث ہے 1843. اور حشام بن حکم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی مغفرت ماہ رمضان میں نہیں کی گئی اس کی آئندہ اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ عرفات میں نہ پہنچے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے 1844 نمبر ہے. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی اولاد کو ہدایت فرماتے تھے کہ جب ماہ رمضان آئے تو تم لوگ خود کو عبادت میں لگا دو، اس لیے کہ اس میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے اور اس میں مدحت حیات یعنی موت لکھی جاتی ہے، اور اس میں حج کے لیے بیت اللہ جانے والے حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں. اور یہاں حوالہ نوٹ کر لیتے ہیں. کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 66 پر موثق میم واو سے قاف حدیث میں اس کی روایت کی گئی ہے. اب ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اور اس میں ایک عبادت کی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1845. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے جو کتاب خدا میں اس دن سے درج ہے، اور اس دن سے درج ہے جس دن زمین اور آسمان خلق ہوئے، اور اس میں سب سے افضل اور اشرف مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور وہ ماہ رمضان ہے. اور ماہ رمضان کے قلب میں لیلۃ القدر شب قدر ہے، اور قرآن ماہ رمضان کی شب اول میں نازل ہوا، لہٰذا تم قرأت قرآن کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کرو. اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس کتاب کے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نزول قرآن کی تکمیل شب قدر میں ہوئی. اگلی حدیث ہے اور آخری حدیث ہے اس ریکارڈنگ کی اور اس ٹاپک کی جو ہم آج اس نشست میں پڑھ رہے ہیں. حدیث نمبر ہے 1846. سلیمان بن داؤد منقری میم نون قاف رے چھوٹیے نے حفظ سواد حفظ بن غیاس نخعی نون خے عین چھوٹیے سے روایت کی ہے. اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ماہ رمضان کا روزہ ہم لوگوں سے پہلے اور کسی امت پر فرض نہیں ہوا. یہ انورٹڈ کاما میں یہ بات تھی. دوبارہ پڑھتے ہیں کہ ماہ رمضان کا روزہ ہم لوگوں سے پہلے اور کسی امت پر فرض نہیں ہوا. پھر لکھا ہے میں نے عرض کیا مگر اللہ تعالیٰ کا تو یہ ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنو. اچھا ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے کہ اے اہل ایمان تم لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا جو تم لوگوں سے پہلے تھے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا روزہ انبیاء پر فرض کیا تھا ان کی امتوں پر نہیں، اور یہ شرف اللہ نے اسی
امت کو دیا کہ ماہ رمضان کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی امت پر فرض کیا ہے۔ اور آخری لائن سن لیجئے کہ اور یہ تمام احادیث جو میں نے اس مضمون کے یہاں پیش کی ہیں انہیں اپنی کتاب فضائل ماہ رمضان میں تحریر کر دیا ہے۔ حوالہ بھی نوٹ کیجئے، ثواب الاعمال اردو ترجمہ 207 صفحہ نمبر 139 سے لے کر 150 تک رجوع کریں۔ تو سامعین، یوں ہم نے روزے کے حوالے سے جو بھی تفصیلات اب تک پڑھی ہیں، امید ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ اور اب ہم اگلی نشست کے حوالے سے بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی چلوں، ہم ماہ رمضان کی رؤیت ہلال کی دعا کے حوالے سے جانیں گے اور بہت ساری دعاؤں کے حوالے سے ابھی ہم روزے کے ٹاپک کو مزید اور پڑھیں گے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔